سفیان کی زبان سے نہیں نکلی تھی. وہ غزہ کی پٹی میں جب گیا تھا, وقت کے بادشاہ نے بلایا تمہاری سرزمین پہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. وہ کہا ہمارے ہی نسل میں سے ہے. تو اس کی بھی بات سنا. اب وہ دشمن تھا اس وقت, تو اس نے کہا میرا رب میرے نبی کی حقانیت اور صداقت غیروں سے بھی نکالا. انہوں نے کہا کہ ان کی دو باتیں ایسے ہیں جس سے وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں, اور جو عہد کرتے ہیں اسے بھی پورا کرتے ہیں, اور کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوں. یہ وہ عظمت ہے, یہ وہ شان ہے, یہ وہ کرم ملتا ہے. تو صوفیاء کو بھی جو یہ انعام ملا ہے انہی کے صدقے سے, انہی کے قرب کے جلووں کے صدقے سے ملا ہے, سرکار کے مقاموں کی محبتوں کے صدقے سے ملا ہے. تو پھر صوفی کی تعریف آپ نے فرمائی کہ انگریز کہتے ہیں نا, the work of the Sufi purifies their hearts and the thoughts of the heart. صوفیاء کا کمال یہی ہوتا ہے, جو ان کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں وہ ان کی دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں. دل کی دنیا بدل دیتے ہیں. یہ انگریز کہہ رہا ہے اور یہ حقیقت ہے. شبیر شاہ صاحب نے کتنے بیان میں, بہت چھوٹا تھا اس وقت, اسکول ٹائم, کربلا کا واقعہ سب سے پہلے اگر کسی کی تقریر سنی تو سیدنا شبیر شاہ, اور ہم روتے تھے سن کے. پھر مولانا غلام رسول سواری کی سنی. تو یہ عاشق تھے. دیکھیں ان کی باتیں, علم تو سب نے پڑھا ہوتا ہے, لیکن عاشق جب بات کرتا ہے تو وہ سینے میں انقلاب کرتا ہے, وہ نبی کی محبت کا بیان ہوتا ہے. تو میں بنی اسرائیل کا ایک صوفی کا تذکرہ کر کے آگے چلتے ہیں. احیاء العلوم میں اس کا تذکرہ ہے. ایک بڑا عابد, ہائیلی پیوریفائڈ پرسن, وہ اس پہ اللہ کا اتنا کرم تھا. جب ان کے جو نبی جتنے بھی آئے, جو اس دور کے نبیوں کے قریب رہے, انہیں مانا, وہ تو اعلیٰ تھا, قریب تھے, انہیں مانتے تھے. تو اس عابد کا یہ مقام تھا کہ جس جگہ پہ وہ بیٹھتا تھا, جس جگہ پہ وہ بیٹھتا تھا, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بادلوں کا سایہ اس پہ صوفی پہ بادلوں کا سایہ کر دیتے تھے. ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, بادلوں کا سایہ تھا, تو اسی اثناء میں ایک گناہگار بدکار بے حال, اس کے دل میں بھی ایک محبت آئی. اس کے دل میں بھی محبت آئی. پہلے بدکاری میں تھا, بدحالی میں تھا, بے عمل تھا, لیکن سوچ بدلی تو خیال آیا کہ اس نیک کے ساتھ میں بھی بیٹھ سکتا. اب وہ اس خیال کی پاکیزگی کی وجہ سے صدق کے دل سے توبہ کر کے آ کے بیٹھا. تو جو صوفی تھا وہ حال سے ابھی خبر نہ تھا, ہے تو صوفی تھا پر خبر نہ تھی. اس نے کہا میرے کو لوگ عزت کرتے ہیں, میں جہاں بیٹھتا ہوں بادل آ کے میرا سایہ کرتے ہیں, تکبر آ گیا تھوڑا سا. اس نے اسے کہا تم گندا بدکار میرے قریب کیسے آئے, ادھر جاتے رہیے جگہ نہیں. اس کا دل ٹوٹا اور رونے لگا, روتا ہوا وہاں سے اٹھا, لیکن پہلے توبہ کر چکا تھا. روتے ہوئے وہاں سے اٹھا, جب وہ چلا جس جگہ پہ وہ گیا رب کا سایہ بادلوں میں یاد کرتے ہو نبی کی وفا کے ساتھ, پھر عاجز بن جاتے ہیں, پھر عجز کی منزل آ جاتی ہے, پھر دنیا کی انانیت اور نفعوچاری جو معاملات ہیں اسے نفی کر دیا جاتا ہے. اور جو نفی کرتے ہیں پھر ان کے فیض, ان کے تذکرے, ان کا ذکر, ان کے عرف ہوتے رہتے ہیں. کتنے انداز سے انہوں نے بات کرتا. یہ دوسرا ایک اور حوالہ اسی کے ساتھ, کیونکہ بعد آپ تصور کی چال پڑی ہے تو میں وہی تذکرے کرنا چاہتا ہوں. سفیان ثوری بڑے محقق ہیں اپنے دور میں, بڑے علم والے تھے, اور ان کا واقعہ ہے کہ ان کے جس علاقے میں وہ رہتے تھے ایک بڑا بدکار انسان, وہ جس طرح لکھا میں نے پڑھا یہ نہیں, تو وہ اس کا وہ مثال فوت ہو گیا, انتقال ہو گیا. تو جنازے کے لیے سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا عالم دین حقیقت کے صوفی. انہوں نے سوچا میں کوئی محنت کرنا, اگر میں کیا تو کہیں گے اس بدکار کے جنازے پہ آپ چلیں گے. بس یہ خیال آیا تو آپ نہ گئے اس کی وجہ سے ادھر کر کے رات کو سوئے تو دل کا
میرے اس بندے کے جنازے بھی کوئی یہ عالم ہو، ایک باعمل صوفی ہو، اس کے لیے تو پھر وہ لمحات کتنے خوفناک تھے۔ اٹھے رات ساری بے چین، جب اٹھے صبح اس بیوہ کے پاس چلے گئے، جا کے کہا، اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بتا، میں نے کہا بتا کہ تیرے اس بندے نے نیک عمل بھی کیا ہے؟ اس بھائی نے کہا کوئی عمل نہیں۔ پھر اب انہیں تو الارم ہو چکا تھا، انہوں نے کہا مجھے پھر بتا، سوچ کے بتا، کوئی ایک چھوٹا سا عمل کیا ہو؟ اس نے کہا کوئی نہیں، سب بدکاریاں کی ہیں، گناہگار ہے، کوئی عمل نہیں کیا۔ تیسری بار، چوتھی بار کہا، وہ کہنے لگی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، جب آخری سفر تھا نا اس کا، جب آخری سفر تھا، بستر مرگ پہ لیٹا تھا، تو اس نے ایک آہ بھری تھی۔ جب آہ بھری اور یہ کہا اب میرا دوسرا سفر جاری ہونے لگا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہوں، اب آگے میرا کیا ہوگا؟ اس خوف سے، رب کے خوف سے اس نے دو آنسو اپنی آنکھوں سے نکالے تھے۔ دو آنسو صرف رب کے خوف سے نکالے تو رب کی نے وہ قادر ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور ابن مبارک کہتے ہیں رحیم وہ کہ جس سے نہ مانگا جائے وہ غضب میں آ جاتا ہے۔ اس نے خوف سے، رب کے خوف سے دو آنسو نکالے تھے، رب نے اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیا، کرم فرما دیا۔ یہی صوفی کی تعلیم ہے، یہی اہل اللہ کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی کے غلاموں کا فیض ہے، اور یہ فیض جاری ہے، اس لیے اس فیض کا تعلق نور نبوت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایسے نہیں حجت الاسلام امام غزالی وقت کا جو ہے اتنا بڑا ریلیجیس منسٹر ہو کر، اتنا علوم دے کر، شریعت کا، فقہ کا، فلسفہ باطنیت کا توڑ کرنے والا، وہ اتنا علم والا، وہ بھی 11 سال کسی تصوف اور اللہ کے نبی کے نور کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے گزار دیتا، اپنے نفس کے مجاہدے کو کامل کرنے کے لیے، نفس کو غلام بنانے کے لیے، اور پر جب منزل ملتی ہے تو جائے گا گولڈن ورڈ given by the perfect lovers of the Prophet۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ علماء کی حکمت ایک طرف، شریعت کے داناؤں کی جو دانائی ہے ایک طرف، اور ولی کامل کی نظر ایک طرف۔ اس لیے کہا کہ ان کی نظر میں وہ طاقت ہوتی ہے جو سینہ نبوت کے دور سے نکل کر ان کے سینے میں آ جائے، یہ وہ فیضان ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم شبیر شاہ صاحب کو یہ ان کو سلیوٹ کرنے کے لیے یہاں اس بابرکت محفل میں آئے، اور شبیر شاہ صاحب کے یہ ورڈ مجھے یاد ہے، امریکہ میں جو تھا وہاں پہ میلاد النبی کا جلوس ہوتا ہے، ہر سال میں جاتا ہوں، اس کی کیا اور جب میں نے شروع کیا تھا تو 10 بجے، تو یہ کلمہ پڑھنے والے وہاں پہ بڑے کہتے ہیں یہ ایسے مذاق میں کہہ رہے ہیں، یہ کیا کریں گے، یہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن ان کے مذاق ان تک رہ گئے۔ پچھلے سال گیا تو 10,000 بندہ، -10 ٹیمپریچر میں 10,000 بندہ، یہ نبی کے عشق کا فیض ہے، نبی سے وفا کا فیض ہے۔ 10,000 تو شبیر شاہ صاحب کی 3-4 پروگرام میں میرے ساتھ وہاں پہ آپ کی بات ہوئی، اور آپ نے ایک بار دوران گفتگو یہ کہا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، یہ کسی میرے ڈائریکٹر نے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اتنا علم نہیں ہے میرے پاس، میں دعویٰ نہیں کرتا، میں علم کا دعویٰ نہیں کرتا، حالانکہ وہ سمندر تھے، میں علم کا دعویٰ نہیں کرتا، میں اپنی عبادت کا دعویٰ نہیں کرتا، مت میں تم لوگ یہ کہتے ہو میں راتوں کو جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے میں نبی کے عشق کا تذکرہ، میں حضور کے گیت گاتا ہوں، یہ کہا ہم نے، اور میرا ایمان ہے، یہ نبی کا لفظ ہے کہ میرا ایمان ہے کہ جب میرا سفر آخری ہوگا، جب میرا سفر آخری ہوگا تو جس کے میں نے ساری زندگی پوری دنیا میں جا کر تذکرے اور ذکر اور عشق کا تذکرہ کیا ہے، وہ لجپال نبی ہے، جب جاؤں گا تو دنیا دیکھے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ساڈے وچ تے کم دی
गल को नहीं लजपाल प्रीत निभाई फिरदे शाला जीवन बचड़े शहीदां दे गंदे बंदियां नूं गल नाल लाई फिरदे असी रुड़ जांदे कुख बचदा ना छल्लां विच भी सखी तराई फिरदे सारा फैज़ है शाकर निस्बत दा जेड़े लोग हत्थां उत्ते चाई फिरदे क्या फैज़ है मेरे नबी की। तो अभी तो मैं ये रिया के तस्करा कर रहा हूँ और इस रिया के तस्करे में मैं नक्शबंदियों की इब्तिदा इसलिए की थी और शहनशाह नक्शबंद उनका भी एक छोटा सा देखो कि हजूर के जब गुलाम बन जाते हैं कितनी ताकत आती है और उनमें से मैं एक तस्करा अपने दादा हजूर का दादा हजूर लेकिन मैं शहनशाह नक्शबंद को सलाम पेश करता हूँ इसलिए वो बड़ी बातें मेरे साथ करते थे मुझे कहते हैं कि अब ये मैं तारीफ करना मैं कहते हैं कि मैंने बड़े वीर देखे हैं लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपका अपना भाई बताऊँ और जिस मजलिस में आप होंगे तकरीर मेरी होगी दुआ आपने और सबने कह दिया और कुछ अमेरिका में बड़े बड़े बैठे होते हैं नहीं डॉक्टर साहब डॉक्टर सलीम साहब बात करेंगे तो मेरी बैठे क्या साहब बोलते थे बेबाक हो गए ये बेबाकी थी तो मैं उसी नक्शबंदी फैज़ का जो ये इस पर सलीम में आया है शहनशाह नक्शबंद की नजर करम देखिए अथॉरिटी कैसे रख देगा ये कहानियाँ नहीं है सब बातें ये रियलिटी पे बेस है हम आशिक हैं हमें जो नीड्स एनी आदमी बाशु बोल रहे हैं उसे दलीलों की जरूरत नहीं होती तो इसमें फना शहनशाह नक्शबंद आपका विशाल हुआ आपने ये फरमाया में से है आपने